مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز و موحد علماء کرام و طلبہ عزیز، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بحمد اللہ ہمارے اس مدرسہ ہذا کے اندر 15 روزہ صراط مستقیم کا آغاز ہوا۔ اللہ کے فضل و انعام سے 15 دن علماء کرام نے اس کورس کے اندر بڑے بھرپور طریقے سے طلبہ عزیز کو درس دیا اور خوب عقائد اور مسائل اور کچھ فضائل کے اوپر روشنی ڈالی۔ الحمدللہ آج اس کا کورس کے حوالے سے اختتام ہے، تو آج اس اختتام کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا ایک پروگرام اور ایک تقریب انعقاد پذیر ہے، اور صرف یہ کہ اس تقریب کا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی معنی ہے کہ کس طرح طلبہ عزیز یا اسی طریقے سے دنیاوی حوالے سے لوگوں کے اندر فضائل اور مسائل اور عقائد کی ایک جستجو، ایک محبت، ایک عقیدت پیدا ہو۔ تو واقعی ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ دنیاوی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہر ایک بندہ جستجو اور ایک اپنے اندر فکر، محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن جہاں کہیں نظر آتی ہے ہمیں کمی اور محنت کے اندر اسی طریقے سے کم تری وہ نظر آتی ہے دینی حوالے سے۔ دنیاوی حوالے سے تو ہر ایک بندہ اپنا کچھ نہ کچھ کمانے میں اور اپنے آپ کو بڑھانے میں آگے سے آگے لگا ہوا ہے، لیکن جب باری آتی ہے دین کے حوالے سے تو پھر وہ اپنے اوقات کے حوالے سے اپنی گھڑی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار وقت نکلتا تو نکالوں گا، ورنہ تو بہت مشکل ہے میرے لیے اس دینی تقریب کے اندر آنا، اس کورس کے اندر آنا، اسی طریقے سے دیگر جتنی بھی مجالس اور محافل ہوا کرتی ہیں ان کے اندر آنا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے حوالے سے تو ہمارے اندر بہت زیادہ محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف وہ دینی حوالے سے۔ تو اس پروگرام کا اور اس اجلاس کا اور اس تقریب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح ہمارے لوگوں کے اندر، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی محبت، جستجو، عقیدت پیدا ہو جائے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے ان طلبہ کرام کا کچھ نہ کچھ مختصراً کچھ انعامات رکھے ہیں، اور اسی حوالے سے استاد محترم استاد العلماء حضرت مولانا نوید حسین شیخ صاحب کا بیان بھی رکھا ہے کہ کس طرح ان طلبہ کرام کو اپنے کچھ قیمتی نصائح سے مستفید فرمائے، اور اسی طریقے سے جو بھی دنیاوی حوالے سے اور دین کے ساتھ ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے اس حوالے سے کچھ آگاہی فرمائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ استاد محترم بھی وقت پر تشریف لا چکے ہیں، اور بغیر کسی تاخیر کے میں استاد محترم سے
درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے نصائح سے طلباء کرام کا مستفید فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب استاد محترم مولانا نوید حسین شیخ صاحب۔ یہ علم دین کا ایک مختصر سا جو آپ کا کورس ہوا ہے اس کی تکمیل ہے یہ، اور اس میں ہمیں آگے کیا کرنا ہے، مقصد اصل یہی ہے کہ دین 20 دنوں میں یا 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 1 سال میں نہیں آ سکتا زندگیوں میں۔ یہ جو مختصر کورس آپ کو کروائے جاتے ہیں اس میں در حقیقت پورے دین کو کیسے عمل میں لایا جائے اس کے لیے ایک فکر ہوتی ہے، ایک ذہن سازی کی جاتی ہے اس میں، اور وہ ذہن سازی اس لیے ضروری ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے کورس کے ذریعے آپ کو نہ بلایا جائے تو پھر اور آپ کو توجہ نہ دلائی جائے تو پورے دین پر آنا انتہائی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس تقریب میں اور اس کے اختتام میں جو میں آپ کے سامنے باتیں عرض کروں گا اس میں آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ وصیتیں کی ہیں۔ وہ وصیتیں ہر عالم دین اور ہر طالب علم کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہیں کہ اگر دنیا اور آخرت میں ہدایت کے نور کو عام کرنا ہے اور اس کا صلہ آخرت میں لینا ہے تو ان نصیحتوں کو کامل طور پر پکڑ کے رکھنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیتیں کرنے کا کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اوصی کا بتقوی اللہ، میں اللہ کے خوف کا تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ جب تک خوف خدا اور اندر سے خشیت نہیں ہوگی اس وقت تک کسی عمل کے اندر نور پیدا نہیں ہوتا۔ خوف خدا کی سب سے بڑی علامت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اس وقت میں دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کا خوف کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کو نہیں مانتے تو یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے اس زمانے کا اور ہر زمانے کا۔ تو یہ بات آپ چھوٹے بڑے ہر ایک ذہن میں رکھیں کہ ہمارے تقوی کی جو ابتدا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین آخری نبی ماننا اور اس کے بعد کسی نئے نبی کا بالکل تصور ہی نہ ہونا، یہ سب سے بڑا تقوی ہے، یہی آپ کے تقوی کی ابتدا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو جتنا بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں سب بیکار ہے، سارے عمل بالکل خراب اور برباد ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اگر تقوی دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وصیت کر رہے ہیں وہ اللہ کے خوف کی کر رہے ہیں کہ اللہ کا خوف۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان کامل ہو جائے گا تو پھر خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض آپ کی طرف اور ہماری طرف منتقل ہوگا اور دیگر چیزوں میں بھی اللہ کا خوف خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلی بنیادی اگر ہم نے غلط رکھ دی خدا نہ خواستہ تو سارے عمل ضائع تو ہوں گے، کسی عمل میں نور کا کوئی تصور بھی نہیں ہوگا۔ پھر تو اس بات کو آپ سمجھ گئے نا کہ سب سے پہلے خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تصور کرنا ہے۔ کہو کہ ہم دل و جان سے تصور کرتے ہیں، کہیں اور اسی پر ہمیں مرنا بھی ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ ازین لامرک کلہ، کہ تمام کے تمام جو آپ کے
دینی امور ہیں اور دنیاوی امور ہیں، ان میں اللہ کے خوف کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے جو ہے اس میں نور پیدا ہوگا اور وہ مزین اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ شوق ہوا، فرمایا کہ زدنی یا رسول اللہ، مجھے کچھ اور نصیحت کیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو تم لازم پکڑ لو، یہ اپنا وظیفہ بنا لو۔ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، جب اللہ کی کلام کو ہم تلاوت کرتے رہیں گے، اس سے تعلق رکھیں گے، تو آسمانوں میں ہمارا تذکرہ ہوگا۔ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر آپ کے لیے نور ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ اور کچھ فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیک بطول الصمت، لازمی طور پر خاموشی کو اختیار کرو، بیہودہ بکواسات کرنا، باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اس میں اپنے آپ کو مت لگانا۔ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کو بھگانے والی اور دور کرنے والی اور دھتکارنے والی چیز آپ کا خاموش رہنا ہے۔ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ، اور تمام کے تمام دینی امور کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا آپ کا خاموش رہنے۔ خاموش رہنے والا سب سے زیادہ دین کا کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود یہ فرمایا کہ کانت طویل الصمت، لمبی خاموشی اختیار کرنے والے تھے، پوری دنیا میں ان کو دین پھیلانا ہے تو ان کو کتنی باتیں کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن فرمایا کہ کانت طویل الصمت حزیناً، گویا کہ ایسے خاموش طبیعت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے کہ لمبی خاموشی کے ساتھ ایسے غمگین ہو کے بیٹھتے تھے گویا کوئی غم میں ڈوبا ہوا کوئی شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایاک وکثرۃ الضحک، کہ اپنے آپ کو زیادہ ہنسانے سے بچاؤ، فإنہ یمیت القلب، یہ آدمی کے دل کو مار کے رکھ دیتا ہے، ویذھب بنور الوجہ، اور چہرے کا نور جو ہے اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے، 7 نصیحتیں ہیں یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل الحق، ہمیشہ سچ بولنا اور حق کا ساتھ دینا، حق کی بات کرنا ہمیشہ۔ وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ یہ لوگوں کو کڑوا ہی کیوں نہ لگے، لیکن حق کڑوا ہوتا ضرور ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی قسم کے حالات آئیں تو کسی بھی قسم کا خوف مت رکھنا اور کسی اعتراض کرنے والے کے اعتراض سے ڈرنا مت کبھی بھی۔ حق بولنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، کبھی نہیں بولنا ان کے بارے، کبھی ان سے خوف نہیں کرنا۔ میں نے کہا کہ اب آخر میں کچھ اور بھی فرما دیجیے جو میرے اپنے لیے ہو۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب انداز میں فرمائی، اس کا علماء کو ترجمہ بھی بہت زیادہ مشکل لگتا ہے، لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے مت پڑنا، اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا کہ لوگوں کے عیوب اور لوگوں میں یہ گندگی ہے، لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں، اس میں کبھی مت پڑنا۔ اس میں پڑھنے والا سب سے زیادہ آدمی ضائع ہوتا ہے اور دین کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ تھے ہمارے استاد محترم جو طلباء کرام کے سامنے اپنی قیمتی نصائح سے مستفید فرماتے ہم سب کو۔ اب اس کے بعد آخری جو ہماری یہ مرحلہ ہے اس طلباء کرام کے لیے کچھ نہ کچھ ہم نے مختصر انعامات رکھے ہیں کہ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ آئندہ بھی جب کوئی اس طرح کے کورسز وغیرہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمانان کرامی میں سے گزارش کروں گا مولانا حنین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں کہ طلباء کرام کے درمیان میں انعامات تقسیم فرمائیں۔ سب سے پہلے بھائی محمد طلحہ یونس صاحب آ جائیں۔ ڈاکٹر مختار صاحب آ جائیں بھائی۔ محمد حاشر عباسی صاحب آ جائیں بھائی۔ دوسرے ہمارے مولانا آصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ
محمد حذیفہ شمیم صاحب، حذیفہ شمیم سلام، عبد الرحمن جمیل، زید عبد الرفیق، مولانا جنید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی تشریف، محمد عزیر شہزاد، محمد امان شاہد، مولانا شعیب صاحب سے بھی گزارش کروں گا، محمد سبحان فرحان، محمد سفیان فرحان، والد صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ محمد شایان عرفان، عبد الرافع نعیم، استاد جی سے درخواست کروں گا مولانا نوید صاحب، محمد دانیال عثمان، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس بابرکت مجلس کو قبول فرما اور اس کی برکت سے ہمیں دین کے لیے قبول فرما، دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دین کی اصل فکر ہمیں نصیب فرما. ہماری نسلوں میں بھی اللہ دین کو عام فرما اور دین کو زندہ فرما. اے اللہ ہماری نسلوں سے دین کو مٹنے سے محفوظ فرما. اے اللہ یہاں یہ مولانا شہزاد صاحب محنت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھی، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، صحت عافیت عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما اور ہر قسم کی آفات اور بلیات سے ان کی حفاظت فرما، حادثات سے ان کی اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما. سامعین کرام میں موجود طلبہ کرام اور ان کے والدین کی اللہ حفاظت فرما. ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. موجودہ حالات کی وجہ سے جو پریشان ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سبھی کی پریشانیوں کو ختم فرما. سبھی کی اللہ اوپر رحمتوں کے یا اللہ رحمتوں کی بارشیں برسا اور ہر قسم کی اللہ رحمتیں، برکتیں اور یا اللہ نورانیتیں ہم سب کو عطا فرما. جہاں کہیں مسلمان یا اللہ پریشان حال ہیں، خصوصاً اس وقت ترکی میں انتہائی زیادہ زلزلوں میں پریشان مسلمان ہیں، اے اللہ ان کو ان کی یا اللہ ان کی خاص مدد فرما اور ان ہر قسم کی آفات اور بلیات سے ان کو نجات عطا فرما اور ان میں یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی بار بار مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم اجمعین. آمین برحمتک یا